ہے جستجو خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ ناظرین، میں ہوں بسمل آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل، اور ہمارا جو آج کا انتخاب ہے وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ تو بات کرتے ہیں اردو UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے، اس میں یونٹ نمبر 4 نظم کا جو یونٹ دیا گیا ہے، اس میں مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو جانتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف اور ان کی تصانیف۔ سب سے پہلے حالی کا اصل نام الطاف حسین تھا اور حالی تخلص تھا۔ حالی نے پہلے خستہ کا معنی ہوتا ہے زخمی، خستہ تخلص استعمال کیا، اور بعد میں غالب کے سمجھانے پر حالی تخلص رکھ لیا۔ تو حالی نے 2 تخلص استعمال کیے، خستہ اور حالی۔ حالی کی پیدائش 1837 پانی پت ضلع کرنال پنجاب میں ہوئی۔ حالی کی وفات 31 دسمبر 1914 پانی پت میں ہی ہوئی۔ تو ان کی وفات اور ان کا انتقال اور ان کی پیدائش پانی پت میں ہی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں حالی کے والد کا نام خواجہ عجد بخش تھا۔ اس کے بعد حالی کے بڑے بھائی کا نام خواجہ امداد حسین مظہر ہے، اور حالی کی جو شادی ہے ان کے ماموں میر باقر کی بیٹی اسلام النساء سے 1854 میں ہوئی۔ حالی کے 2 بیٹے ہیں، خواجہ اخلاق حسین اور خواجہ سجاد حسین، اور ایک بیٹی ہے عنایت فاطمہ۔ اس کے بعد حالی کے شاعری میں استاد مرزا غالب تھے، اور غالب کی حوصلہ افزائی نے حالی کو شاعر بنا دیا۔ حالی کو اردو میں تنقید نگاری کا بانی کہا جاتا ہے، اور نظم مسدس حالی کا صحیح نام جو ہے وہ مد و جزر اسلام ہے۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری کتاب میں شاعری کی 3 شرطوں کو لازمی بتایا ہے۔ سب سے پہلے تخیل ہے، اس کے بعد میں مطالعہ کائنات ہے، اور تفحص الالفاظ ہیں۔ آسان اور سادہ الفاظ ہونا چاہیے شاعری میں۔ حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری جو ہے، مقدمہ شعر و شاعری کو اردو تنقید کا بوتیقہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، بوتیقہ جو ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری کتاب کو کہا جاتا ہے۔ حالی نے مسدس حالی جو ہے سر سید احمد کی فرمائش پر لکھا تھا۔ اس کے بعد حالی نے انجمن پنجاب لاہور کے مشاعرے کے لیے 4 نظمیں لکھی تھیں۔ جو شروع کی مشہور 4 نظمیں ہیں وہ انہوں نے انجمن پنجاب جو ہے اسی کے لیے ہی لکھی ہیں۔ اس کے بعد مولانا الطاف حسین حالی کی اہم جو تصانیف ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تریاق مسموم، اس کی اشاعت جو ہے وہ 1868 ہے، 1868 تریاق مسموم۔ اس کے بعد میں ہے مولود شریف، اس کی اشاعت 1923 ہے، اور مجلس النساء 1874، اس کی اشاعت 1874 ہے۔ نابل حالی نے مڈل کلاس کی طالبات کے لیے لکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حیات سعادی جو ہے 1886 میں لکھا۔ یہ شیخ سعادی جو ہیں ان کی سوانح عمری جو ہے وہ ہے۔ اس کے بعد میں یادگار غالب، یاد رکھنا یادگار غالب
ایک چیز یاد رکھنا، یادگار غالب جو ہے 1897 میں یہ مرزا غالب کی سوانح عمری ہے، اس کو حالی نے لکھا، اور یادگار حالی صالحہ عابدہ حسین نے لکھا ہے، وہ الطاف حسین حالی کے خاندانی ہی ہیں۔ اس کے بعد میں حیات جاوید ہے، اس کو 1901 میں 2 حصوں پر یہ مشتمل کتاب ہے۔ یہ سر سید احمد کی جو ہیں سر سید احمد خان، ان کی سوانح عمری ہے۔ اس کے بعد میں مقدمہ شعر و شاعری 1893، اس کے جو اشاعت ہے اس کو بھی یاد رکھنا، 1893 یہ تنقیدی کتاب ہے، اس میں شاعری کی بنیادی چیزوں پر بحث کی گئی ہے، اور یہ یادگار غالب کا مقدمہ ہے۔ یاد رکھنا ان کی جو کتاب لکھی ہوئی کتاب ہے یادگار غالب، اسی کا مقدمہ ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس کو اسی مقدمے کو ایک کتاب کی شکل میں انہوں نے شائع کیا۔ تو یادگار غالب کا جو مقدمہ ہے اسی مقدمے کو مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے شائع کیا۔ اس کے بعد مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور نظمیں ہیں نشاط امید، برکھا رود، مناجات بیوا، حب وطن، مناظر رحم و انصاف، مسدس حالی، چپ کی داد، اور عقل اور نفس کی گفتگو۔ اس کے بعد میں شکبہ ہند، تعصب و انصاف، قوم کی پاسداری، اور خود ستائی جو ہے وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اب حالی کی مراثی جو ہیں، انہوں نے مرثیے لکھے ہیں، حالی نے 5 مرثیے لکھے۔ سب سے پہلا مرثیہ جو انہوں نے لکھا وہ مرزا غالب پر 1869 میں، ان کے غالب کے انتقال کے بعد، اور بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کا مرثیہ لکھا ہے 1885 میں۔ یہ خواجہ امداد حسین ہے، یہ حالی کے بڑے بھائی ہیں۔ اور مرثیہ محمود جان کا لکھا ہے 1892 میں۔ اس کے بعد میں ملکہ وکٹوریہ جو ہیں ان کا مرثیہ 1901 میں لکھا۔ اس کے بعد میں نواب 5واں مرثیہ جو انہوں نے لکھا وہ ہے نواب محسن الملک کا مرثیہ ہے، 1907 میں لکھا۔ اس کے بعد مولانا الطاف حسین حالی سے متعلق نقادوں کے قول ہیں، جو مختلف نقاد ہیں انہوں نے حالی سے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا، وہ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے رام بابو سکسینہ نے کہا مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ یاد رکھنا بہت ہی بار یہ پوچھا گیا ہے کہ مسدس حالی کو الہامی کتاب کس نے کہا، تو وہ ہے رام بابو سکسینہ۔ دوسرا قول بھی ہے رام بابو سکسینہ کا، مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کے افق شاعری پر طلوع ہوا۔ یہ بھی رام بابو سکسینہ کا ہی قول ہے۔ اس کے بعد میں کلیم الدین احمد، بہت ہی سخت نقاد ہیں کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد کیا کہتے ہیں حالی سے متعلق؟ کہتے ہیں حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعری کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس کے بعد دوسرا بھی قول کلیم الدین احمد کا ایک اور ہے، اپنے زمانے، اپنے ماحول، اپنے حدود میں حالی نے جو کچھ کیا وہ بہت تعریف کی بات ہے۔ وہ اردو تنقید کے بانی تھے اور اردو کے بہترین نقاد۔ یاد رکھنا کہ مولانا الطاف حسین حالی کو تنقید کا بانی کلیم الدین احمد نے کہا ہے۔ عام طور سے کلیم الدین احمد کسی بھی شاعر یا افسانہ نگار کی تعریف کرتے نظر نہیں آتے ہیں، تو کلیم الدین احمد نے یہ بات کہی ہے حالی سے متعلق کہ تنقید کے بانی ہیں حالی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے کہا ہے قیامت کے روز خدا مجھ سے سوال کرے گا دنیا سے کیا لائے، تو میں یہی کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ اس کے بعد میں فراق گورکھپوری جو ہیں انہوں نے کہا سعدی ہمارے لیے تھا اور حالی ہم میں سے ہیں۔
اس کا شوکت سبز باری، تو شوکت سبز باری جو ہیں انہوں نے کہا حالی ہماری شاعری کے مجدد اور تنقید کے مجتہد ہیں۔ اور اس کے بعد میں عبد الرحمن بجنوری نے کہا دیوان حالی کا مقدمہ فن شاعری اور اردو شاعری پر زبان اردو میں سب سے اعلیٰ پائے کی تنقید ہے۔ اس کو یاد رکھنا، دیوان حالی کا مقدمہ فن شاعری اور اردو شاعری پر زبان اردو میں سب سے اعلیٰ پائے کی تنقید ہے۔ اس کے بعد میں ہے وہاب اشرفی نے کہا حالی کی تنقید تو جدید ترین شعریات کے لیے بیج کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ تو ناظرین میں نے آپ کے سامنے یہ حالی کا تعارف اور تصانیف پیش کی۔ اب ملتے ہیں ایک نئے انتخاب کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔